پچھلے ہفتے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے اس پہ بہت زیادہ کوشچن بھی آئے، ہم اس کو لے کے بھی آگے چلیں گے، لیکن ایک کوشچن تھوڑا سا بیچ میں ڈیفرنٹ آ گیا تھا، پہلے اس کی مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ بچے کا جو سر منڈواتے ہیں ہم لوگ 7ویں دن، نیو برن بیبی جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا سر منڈواتے ہیں، تو کہا گیا کہ کیا وہ بال ناپاک ہوتے ہیں اس لیے اتارتے ہیں یا وہ کیوں اتارتے ہیں؟ بعض لوگ تو اپنے بچوں کے بال نہیں اتارتے، وہ ان کے وہی بال آگے بڑھا لیتے ہیں، تو اسلام میں یہ کیوں ہے کہ 7ویں دن جو ہیں بچے کے بال کاٹے جائیں؟ جی، بچے کے جو والدین پہ حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ ایک روایت میں جو طبرانی شریف کے حوالے سے ہے اس میں یہ ہے، بہت سی روایات ہیں لیکن ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں، ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت بی بی فاطمہ اور زہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن کے سر کا حلق کرو اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو، یعنی بال کٹوائیں۔ تو جو روایت طبرانی شریف کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ 7ویں روز بچے کے ساتھ 7 چیزیں کرنا سنت ہے۔ 7ویں روز اس کا نام رکھنا، ختنہ کروانا، بال منڈوانا، بچی کے کان چھدوانا، یہ بھی اس لسٹ میں ہے، عقیقہ کرنا، بال کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کرنا، عقیقے کے جانور کا خون تھوڑا سا لے کے بچے کے سر پہ بہانا۔ لیکن حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اسلام پھیلنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جگہ ہم لوگ پانی یا دودھ میں زعفران ملا کر بچے کے سر پر لگاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی 392 نمبر حدیث ہے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ بچے کے جب بال کٹوا لیے جائیں تو اس پہ زعفران دودھ میں تو دودھ میں ملا کے لگاتی ہوں، پانی میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اس روایت میں موجود ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ بال منڈوا کر زعفران لگانا مستحب ہے۔ اب یہ ہے کہ کیوں کٹوائے جاتے ہیں، کوشچن یہ کیا تھا کہ ہم کیوں اس کے بال اتارتے ہیں؟ کیا وہ ناپاک ہیں اس لیے اتارتے ہیں؟ عقیقہ کرنے اور بال منڈوانے کا جو اللہ پاک نے حکم دیا نا 7ویں دن، یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ملت ابراہیمی، جو ہم کس ملت کے ہیں؟ ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کی 2 عظیم خوبیاں، ٹھیک ہے، ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی۔ حج میں بھی اور قربانی کے بال کا حلق کروایا جاتا ہے، بال منڈوائے جاتے ہیں، اور یہ جو دونوں کام ہے نا، حقیقہ اور حلق، یہ باپ کے ہاتھوں اللہ پاک نے کروا کے، یعنی باپ بیٹے کا حلق کرواتا ہے، حقیقہ کرتا ہے، تو باپ کے ہاتھوں یہ کروا کر اللہ پاک نے یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی اولاد کو مکمل طور پہ ملت ابراہیمی مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کر دیا ہے، گویا یہ بچہ مسلم کلب کا ممبر بن رہا ہے، اور یہ جو اعمال اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، ناپاک ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملت ابراہیمی میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد ملت محمدی، مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، مذہب اسلام کے حکام پیغامات کے مطابق خود بھی ماں باپ چلیں گے اور اپنی اولاد کو چلا کر دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، گویا جی پی ایس میں بچے کے یہ حلق کروا کے بال منڈوا کے ڈال دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی پہ ہم نے جینا ہے۔ جیسے عیسائی اپنے بچوں کو عمودیہ نامی حوض میں غسل دے کر یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم نے ان بچوں پر اب نصرانیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، اب یہ شریعت محمدی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح آپ لوگ بھی یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو عقیقے کا جانور اس کے لیے قربان کر کے اس کے بال منڈوا کر اس کو سنت محمدی، سنت ابراہیمی کا رنگ چڑھا دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں نا کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ رب العزت کے رنگ کے مقابلے میں کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو ہم بھی عقیقہ کروا کے بال منڈوا کے ابراہیمی رنگ میں اپنی اولاد کو آدھا تو رنگ دیتے ہیں، اب پھر ان کی دینی تعلیم، ان کی تربیت اور اس کو رنگ کو پکا کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن یہ ممبرشپ ہے اسلام کی کہ وہ اس میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے
جد امجد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی حج اور اس کے بعد حلق کروانا ہے، بال منڈوانا ہے، وہ سنت اختیار کی ہے، تو اس کے پیچھے یہ ایک لاجک ہے، پھر ان بالوں کے مطابق صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ماں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت معاشرے میں، تو اس سے پھر لیکچر جو ہمارا اپلوڈ ہوا اس میں یہ میسج آئے کہ اس میں آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ مائیں بیچاریاں، وہ نمانیاں مائیں کریں کیا ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے، بچنے کے لیے وہ کیا پریکاشنز اختیار کریں کہ بچوں کے ہاتھوں وہ اس طرح سے ہلکی نہ پڑے، رسوا نہ ہو جائے نعوذ باللہ۔ تو اس کے لیے ہم نے جب فلور کلوز کیا تھا، ہم نے ریکارڈنگ بند کی تھی، تو کیجول اس ڈسکشن میں ہم نے کچھ پوائنٹس ہماری ساتھیوں نے اٹھائے اور کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ہمارے یہ سارے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو اسی بات کو ہم لے کے آگے چلیں گے تاکہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جائے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ اف آیا ہے نا کہ ان کے سامنے، پیرنٹس کے سامنے اف نہ کریں، اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہو تو وہ بھی والدین کو کہنا حرام ہے، یعنی اف سے چھوٹا بھی اگر کوئی لفظ کہیں آپ کو ملتا ہے تو وہ حرام ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آگے مت چلنا، ان کے آگے مت چلنا، اور ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، ان کو اس کا نام لے کر مت بلانا، ان کو لان تان نہ کرنا۔ یعنی کیا منع کیا کہ والد کے آگے بھی بیٹا نہ چلے، یہ انسلٹ ہے۔ والد اور بیٹا ایک جگہ پہنچے ہیں، والد کے بیٹھنے سے پہلے اگر بیٹا بیٹھ جاتا ہے تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو فیشن چل گیا نا کہ باپوں کو اپنے نام سے بلانا، وہ بھی اس حدیث سے دیکھ لیں کہ ان کا نام لے کر انہیں کبھی مت بلانا۔ ایک اور جگہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو شخص اپنے والدین کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے والدین اگر تم کو گالی گلوچ کریں، نامناسب بات کہیں، تان لان کریں، تو بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کے دروازے پر آ کر کہتے السلام علیکہ امتی رحمت اللہ وبرکاتہ، تو والدہ اندر سے پتہ ہے کیا جواب دیتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو تم پر بھی اے میرے بیٹے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے اے میری والدہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، آپ نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا۔ تو والدہ نے جواب دیا اللہ تیرے ساتھ بھی بھلائی کرے جس طرح تو نے بڑا ہونے کے بعد میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یعنی محبت سے پورا سلام والدین کو کرنا، اور والدین کا بھی پوری محبت اور تہنیت سے اس کا جواب دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، کیا عمل ایسا کروں جو بہترین ہو؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی نیکی کرو۔ تو اب وہی والدین جن کے بارے میں، یعنی جن کے خدمت کو جہاد سے بھی افضل حدیث میں کہا گیا ہے، ان کے بارے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کو یعنی کوشش کی کہ تھوڑا بہت اس کو ظاہر کریں، اور اس کے بعد مجھے کچھ بچیوں نے ہمارے گروپ میں سے ویڈیوز بھیجی جس میں ماں کو مارا جا رہا ہے، بہویں ہیں یا بچیاں ہیں وہ بوڑھی ماں کو مار رہی ہیں، اس کی ٹانگوں کو صوفے پہ زور زور سے ماری ہیں، تھپڑ مکے مار رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا انا للہ و انا الیہ راجعون حال ہو گیا ہے کہ بندے کا لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا۔ یعنی تم کمزور تھے، ماں نے اپنا خون پسینہ اور اپنی چھاتیاں پلا پلا کے تمہیں بڑا کیا،
پڑھایا لکھایا. آج تم طاقتور ہو گئے ہو تو اپنی طاقت اسی کو دکھاتے ہو جس نے تمہیں طاقت دی، اپنی زبان اسی پہ چلاتے ہو جس نے تمہیں بولنا سکھایا. یعنی جن کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے ان کو جوتوں اور مکوں سے مارا جائے. کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں؟ تو اب خواتین ہماری ساتھیوں کے یہ تھا کہ کیا کریں. تو لاسٹ ٹائم جو کلاس میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں جو سب سے بڑی بات ہم نے ڈسکس کی اور جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں ایز اے پیرنٹس، ہم جو مائیں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود کو جدید ٹیکنالوجی سے بھی مزین کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی آپ ٹیکنالوجی سے مراد کیا ہے؟ آپ اپنے بینکنگ اکاؤنٹس خود ہینڈل کریں. آپ کو پتہ ہو کیسے لاگ ان ہونا ہے، کیسے آپ نے دیکھنا ہے آپ کے اکاؤنٹس میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی آپ کو ڈیلی اس کی پتہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس اور اپنی پریکٹس کو رینیو کرانا ہے. بہت سے ساتھی ڈرائیو کر لیتے تھے، اب نہیں کرتے کہ بس بچے لے جاتے ہیں ہر جگہ، گاڑی نہیں ہوتی. کیونکہ گھر کے ہر فرد کے پاس گاڑی ہوگی، ماں کے پاس گاڑی نہیں ہوگی. یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. یعنی گھر کا ڈائپر لگا بچہ اس کو بھی گاڑی دلا دی جائے گی، لیکن ماں کے پاس گاڑی نہیں ہوگی. سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو فالتو فنڈ ہے، جہاں جانا ہوگا ہم امی جی کو ڈراپ کر دیں گے. تو آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو اپڈیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ بچے پک اینڈ ڈراپ کرتے رہیں اور آپ ڈرائیو کرنا بھول جائیں. ڈاکٹرز کے پاس خود بھی بڑھاپے میں بہت اپوائنٹمنٹس بھگتانی پڑتی ہیں، اللہ رحم کرے. اور یہ حقیقت ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں. اور دوسرا، میاں کو کس نے لے کے جانا ہے؟ اور یوزلی میاں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، اب تو جدید دور آ گیا تو 10-60 سال کا تو فرق ہوتا ہی ہے میاں بیوی کی ایج میں. تو میاں جلدی بوڑھے ہوتے ہیں، جلدی ان کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. تو پھر اگر بیوی کو ڈرائیو نہیں کرنا آئے گا تو وہ انہیں کیسے ہاسپٹلز، ڈاکٹرز کہاں لے کے جائے گی؟ پھر بچوں کا انتظار کیا جائے گا کہ بچے جاب سے آئیں، کیا کیا جائے گا؟ کیب کال کی جائے گی، کب تک کی جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ڈیز کو اپنی رینیو کیسے کروانا ہے. اب یہ سارا کچھ آن لائن. اب تو آپ نے اپنا بلڈ ورک بھی کرانا ہے تو آن لائن جا کے آپ کو 7 سٹیپ بھگتنے پڑیں گے اور پھر آپ اپنا بلڈ ورک بک کروا سکتی ہیں. پینڈیمک نے تو زندگی کی نہج طریقے ہی بدل دیے ہیں. تو یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹیکنالوجی سے ان ٹچ رہنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں واٹس ایپ کھولنا آتا ہے تو ہمیں سب پتہ ہے، فون کرنا آتا ہے تو سب پتہ ہے. نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. لہٰذا میں آپ سب ماؤں سے، ہماری کچھ بہنیں ماشاءاللہ بارک اللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو پوری انڈیپینڈنٹ لائف اپنی گزار رہی ہیں. اپنے میاں کے جانے کے بعد بچوں کے، ظاہر بچے تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی جاب ہیں، جہاں ان کے روزگار ہیں وہاں انہوں نے جانا ہے. یہ تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہاں ماں باپ ہے بچے سدا وہاں ہی رہیں گے، جہاں ان کے روزگار لگیں گے. یہ زندگی تو یہ ہے کہ موو ہوتی رہتی ہے. اور آج کوئی سنیریو آپ کی زندگی کا اور ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو، اگلے سال کیا ہو. یہ کوئی مستقل تھوڑی ہے کہ ہم تو اپنے بچے کے ساتھ رہ رہے ہیں. بھئی کیسے رہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. میرے اللہ نے اوپر پروگرامنگ کی ہوئی ہے، ساری ہماری زندگی کی پروگرامنگ اوپر ہوئی ہے. وہ اس کو سلولی نازل کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ریلیز ہو رہی ہے. لہٰذا ہمیں نہیں پتا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے ڈاکٹر کے لے جائیں گے، ہماری آئی ڈیز رینیو کروا دیں گے، ہماری اپوائنٹمنٹس بک کرا دیں. نہیں نہیں نہیں، آپ خود سیکھیں اور یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض تھے، نعوذ باللہ وہ فوت ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو سنن بہیقی میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جس بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے اور وہ ان کی نافرمانی کرتا رہتا تھا تو وہ برابر ان کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ سے ان کی مغفرت مانگتا رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے نیکی کرنے والوں میں لکھ لیں گے. یعنی والدین اگر خدا نخواستہ ناراض ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر وہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو صورتیں ہیں نا یہ مٹی میں چلی جاتی ہیں تو پھر یہ واپس کبھی نہیں آتی. یہ تھوڑے دنوں کے لیے. ابھی تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بوجھ ہیں،
یہ جب چلے جاتے ہیں زمین اوڑھ کے سوتے ہیں تو پھر جتنی آوازیں دو وہ کبھی نہیں آتے نا. ابھی تو ہم والدین آواز دیتے ہیں تو بچے سنتے نہیں ہیں نا. مائیں شکایت کرتی ہیں کہ وہ نا سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے ہیں, کانوں پہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, اپنی ہیڈ فونز چپکائے ہوئے, اور دیکھتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں. اپنا باہر سے کھانا آرڈر کیا ہوا ہے, ہاتھ میں لفافہ پکڑا ہوا ہے, تھپ تھپ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں. ماں آوازیں دے رہی ہے کچن سے, جب ماں بیمار ہے بات نہیں سن رہے. پھر آوازیں سو بھی دو گے تو وہ کبھی جواب نہیں دوں گے. پھر قبرستان جا کے ان کی شکل دیکھنی پڑے گی, وہ بھی مٹی کا ڈھیر نظر آئے گا. تو لہٰذا اب کیا کرنا ہے. حضرت ارقم سے روایت ہے, زید بن ارقم سے, کہ جس شخص نے اپنے والدین کے لیے حج کیا تو اس کی جانب سے اور اس کے والدین کی جانب سے قبول کیا جائے گا. یعنی والدین چلے گئے ہیں, پہلے بچے کو خود اپنا حج کرنا چاہیے. حج بدل کرنے کی یہ بنیادی شرط ہے کہ پہلے اپنا حج, آپ حاجی ہوں, آپ نے حج اپنا ایک کیا ہو, پھر آپ حج بدل کر سکتے ہیں. بعض لوگ اپنا حج کیا نہیں کہہ رہے ہیں ہم حج بدل ابو کا کرنے جا رہے ہیں, امی کا نہیں. پہلے اسی طرح قربانی کا بھی یہی ہے کہ قربانی پہلے آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہو, پھر آپ امت کے بھی ہاف پہ قربانی دے سکتی ہیں, پھر آپ اپنے پیرنٹس کی طرف سے دے سکتی ہیں, پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے شیخ کی, کسی بھی طرف سے. لیکن پہلے کیا ہے, پہلے آپ کی اپنی قربانی ہوئی ہو. اور ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو مردوں کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے اس میں تو ظاہر ہے آپ مردوں کو بتا نہیں سکتے, لیکن بعض لوگ زندوں کی طرف سے قربانی, پیرنٹس زندہ ہیں, آپ قربانی کر رہے ہو کسی خالہ پھوپھی کی طرف سے, لیکن یہ ایک اس میں مسئلہ ہے کہ جس زندہ شخص کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہو اسے بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کی قربانی ڈال رہے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات. اگر کسی زندہ کی طرف سے آپ قربانی دے رہے ہیں تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ اس سال ہم نے آپ کی طرف سے قربانی کا شیئر ڈالا ہے یا قربانی جو بھی جانور کیا ہے. لیکن جو والدین چلے گئے ہیں ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے جب, اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے, ان کی روح آسمان پہ خوش ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں ان کا نام والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. اگرچہ بیٹا والدین کی زندگی میں نافرمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس سے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ زندگی میں تو آپ ان کو دانستہ دکھ دیتے رہو اور بعد میں ان کے نام سے حج اور قربانیاں کر رہے ہو کہ ہم نیکوکاروں میں لکھے جائیں گے. اللہ پاک کے ہاں نیتیں بہت تولی اور ماپی جاتی ہیں, اخلاص کو بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے. آپ دانستہ والدین کو اس لیے دکھی نہیں کر سکتے کہ بعد دیکھی جائے گی جب چلے جائیں گے, نہیں, یہ دانستہ آپ نے ان کو تکلیف نہیں دینی. ایک اور روایت میں ہے کہ باپ کو ایک حج کا پورا ثواب ملے گا جو آپ نے حج بدل کیا, اور آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. تو لہٰذا فرمانبردار بننے کے لیے سادہ سا اصول ہے, جس نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں, اپنی والدہ کو مکمل عزت دی ہے, والدین ناراض نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. جس کے والدین ناراض ہیں زندگی میں ان سے معافی مانگے, زندگی میں ان کو راضی کریں. اگر انتقال کر چکے ہیں تو روزانہ 5 نمازوں کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, نفل پڑھیں, عبادات کریں, تسبیح کریں, درود شریف پڑھیں, ثواب ان کی روح کو ہدیہ کریں, ان کی طرف سے صدقہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے پیارے ہیں ان کو تحفے تحائف ہدیے دیں, تاکہ یعنی اگر والدین نہیں ہیں نا تو ان کے دوست احباب ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک پہ اجر ملتا ہے. ایک اور روایت میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک نوجوان سکرات کی حالت میں, نزع کی حالت میں ہے, لیکن وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس آئے, اسے کلمہ پڑھنے کو کہا. اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا, یعنی دوسری باتوں میں زبان چلتی ہے, کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے کیا احوال ہیں, تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ. وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا یہ دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا ورنہ آپ اسے معاف کر دیں. ظاہر ماں تھی, اس نے کہا نہیں میں اسے معاف کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کو گواہ بنا
مجھے بھی گواہ بنا کہ تو اپنے لڑکے سے راضی ہو گئی ہے۔ تو وہ بولی میں اللہ کو بھی گواہ بناتی ہوں۔ دیکھیں ماں سے پھر بھی برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ میں اللہ کو بھی گواہ بناتی ہوں اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے سے کو معاف کیا، اس سے راضی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعہ اس نوجوان کو آگ سے چھٹکارا دیا، یعنی جان نہیں نکلے گی۔ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ تم اپنے ماؤں اور باپوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گی۔ گویا عدلے کا بدلہ ہے۔ اور ایک اور روایت آپ سن کے حیران ہی ہو جائیں گے، ترمذی شریف میں ہے کہ روایت کیا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا اس کی تو سزا ہے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اور ایک روایت میں ہے والدہ کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ رحم والی ہے اور رحم والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ والدین اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں نا، اور جب انہیں ستایا جائے گا، انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بوڑھے کمزور، ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے، سوچیں ان کی بڑھ جاتی ہیں، مستقبل انہیں اندھیرا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہم نے اپنے بچوں کے لیے خواب بنے تھے، ہماری آرزویں تھیں، ہماری تمنائیں تھیں، وہ ساری ان کے سامنے وہ جنگل بن گئی ہیں، اجڑ گئی ہیں کہ یہ بچہ یہ ہمیں کیا سنبھالے گا جو اب بھی ہمیں اتنی تکلیف دے رہا ہے، اگر ہم بستر پہ پڑ گئے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ بے شک وہ زبان سے بد دعا نہ دیں لیکن دل سے جو آئیں نکلیں گی وہ ضرور بچے کو ہلاک و برباد کر دیں گی۔ اور علماء نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ والدین کو ستانے والے کے لیے سب سے پہلے اس کی روزی تنگ کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا ماں نے اس کو اپنی چھاتیوں سے پلائی ہے، ماں کا دودھ پیا اس نے، ماں نے اس کو غذا دے کے اس کو وجود بخشا ہے، تو پہلے اس کی روزی بند کی جائے گی۔ لہذا جو شخص والدین کو ستا کر ان کی بد دعائیں لے گا تو اس کی روزی کا دروازہ ضرور تنگ ہو جائے گا، یعنی اس کا گھر ہے، دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، جو بھی ہے برکتیں اس میں سے ختم ہو جائیں گی۔ اور جو شخص والدین کو مارتا پیٹتا ہے اللہ کریم اس کی اولاد کے ذریعے اس کے ساتھ وہی کرائیں گے۔ اور آپ کے پاس بہت سی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جمعرات کی شام یعنی شب جمعہ کو تمام بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جو رشتے توڑنے والا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ تو آپ سوچیں کہ رشتے توڑنے والا عام رشتے داروں کی بات ہو رہی ہے، تو جس نے ماں باپ کے ساتھ، کتنے ہی بچوں کو میں جانتی ہوں کہ والدین سے ملتے ہی نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، آتے ہی نہیں ہیں، یعنی والدین ان کا راستہ دیکھتے دیکھتے ترس جاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہ کریم ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی نا کہ میرا والد میرا مال لے لیتا ہے، میرے پیسے لے لیتا ہے، بیٹے نے شکایت کی۔ تو آپ نے والد کو بلا کر مال لینے کے لیے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو اس کے والد بڑے کمزور بوڑھے تھے، عصا کے سہارے لیے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بچہ کمزور تھا، میں اس وقت مضبوط تھا، یہ فقیر تھا، میں مالدار تھا، اور یہ مجھ سے جو مانگتا تھا میں اپنے مال میں سے اس کو دیتا تھا، منع نہیں کرتا تھا، خوشی سے دیتا تھا۔ آج جب میں کمزور محتاج ہو گیا، لڑکا مالدار مضبوط ہو گیا، مجھے اپنا مال دینے میں کنجوسی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ قصہ اگر پتھر اور کوئی کچا گھر بھی سن لے تو وہ بھی رو پڑے۔ اس کے بعد آپ نے لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے،
اپنی والد اگر غریب ہو، کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو لڑکے پر اس کا خرچ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور لڑکا اگر ان کو خرچ نہ دے تو والدین زبردستی اس کے گھر میں سے اپنی ضرورتوں کے مطابق لے سکتے ہیں، اس کے مال میں سے چھین سکتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ وہ تفسیر ابو سعود میں لکھا ہے۔ اور والدین کو عزت سے بلاؤ، اے میرے ابا جان، اے میری امی جان، نام لے کر جاہلوں کی طرح نہ، بازاریوں بے وقوفیوں کی طرح نہ بلائیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سارے معاملات میں، جبکہ قرآن و حدیث وہی ہے نا کہ وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، بچے تو ان کلاسز میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ اماں کو ڈراپ کرو اور نکل جاؤ پھر پتلی گلی سے، اور پھر پک کر لو، امیاں ہی کلاسز میں آتی ہیں۔ اب ان تک یہ بات کیسے پہنچے؟ تو گھر میں حدیث سنایا کریں اپنے بچوں کو، گھر میں ایسا کوئی انتظام کریں، کھانے کے دوران کوئی نہ کوئی آپ اپنا پلان کریں، کیونکہ ماں یہاں پہ استاد بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاریہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ اسے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے، اور اسپیشلی پینڈیمک میں آپ کو ملٹی ڈائمینشن ہونا پڑے گا۔ اگر ماں یہ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، بچے پورا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، دین وہاں سے سیکھ رہے ہیں، تو وہ کوئی نہیں سیکھ رہے۔ لہٰذا پلیز آپ نے کیا کرنا ہے؟ روز کوئی حدیث، روز کوئی قرآن کی آیت آپ یاد کر کے پریپیئر ہو کے بیٹھیں۔ جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، بڑے احسن طریقے سے، بڑے حکمت سے، باتوں باتوں میں آپ ان تک کوئی دین کا پیغام ضرور پہنچائیں، تاکہ ان کے کان یہ باتیں سننے کے عادی ہو جائیں، اور جہاں قرآن اور حدیث پڑھی اور سنائی جاتی ہے اس ماحول میں نور آتا ہے، ان فضاؤں میں نور آتا ہے، فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھروں کو وہ اماجگاہ بنا لیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچوں کو زبردستی ان کلاسز میں لائیں، تو وہ تو آنے والے نہیں ہیں، اور ان کی مصروفیات بھی اتنی ہیں، ورک فرام ہوم ہے یا جو بھی ہے، ان کے اپنے اتنے یعنی وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنی جگہوں پہ۔ لیکن ایک بات بچوں تک آپ کو پہنچانی ہوگی کہ جو وقت، جو مال، جو محبتیں آپ کی والدین پہ لگ جائیں گی، وہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کی زندگی میں داخل ہوں گی، ورنہ اسی طرح وقت کی بے برکتی کا، مال کی بے برکتی کا، اور خوشیوں اور سکون کی بے برکتی کا رونا جاری رہے گا۔ تو یہ باتیں ہم نے خود بھی ٹیکنالوجی سے ان ٹچ رہنا ہے، اور بچوں تک قرآن اور حدیث ماں نے پہنچانی ہے، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو انشاءاللہ لگائے اور اجر عظیم سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذی القوت المتین۔ اللہ کریم تیری بندیاں محض تیری توفیق سے تیرے سامنے بیٹھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے ہماری صداؤں کو سننے والے، اے مجیب الدعوات رب، اے ہماری دعاؤں پہ جواب رحمت فرمانے والے رب کریم، ہم سب کی جھولیوں کو اللہ کریم بہترین علم اور حلم سے بھریں اور حکمت سے بھریں، تاکہ ہم حکمت سے اپنی بات اپنی اولادوں تک احسن طریقے سے پہنچا سکیں۔ ہمیں تاثیر اور اخلاص عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے بول ہمارے بچوں کی اولادوں اور نسلوں کے دلوں پہ اثر کریں۔ اللہ کریم بے وقتیوں اور ناقدریوں سے بچانا، اللہ کریم بڑھاپے میں، اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہماری لاٹھی بنانا ہے، میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا۔ کائنات میں جہاں جہاں ماؤں کی، باپوں کی ناقدریاں ہو رہی ہیں، اللہ کریم اولاد کو ہدایت عطا فرمائیں، اے میرے کریم مالک، انہیں ان کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے والدین زمین کے اندر سو چکے، اے میرے کریم مالک، انہیں ان کی طرف سے استغفار کرنے، قربانی کرنے، حج بدر، عمرہ کرنے، تسبیحات، اذکار کرنے، قرآن پڑھنے کی، اللہ کریم صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہر بچہ جو بھی صدقہ کرے، اللہ کریم انہیں یہ توفیق دیں کہ اپنے والدین کی نیت اس میں ضرور کر لیں، تاکہ ان کے والدین کو سدا اس میں سے اجر ملتا رہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت، اللہ کریم کامل ہدایت، اللہ کریم کامل تابع فرمانی اولادوں کو، نسلوں کو عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جہاں جہاں کائنات میں مریض ہیں، جسموں کے، روح کے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کریں۔ اللہ کریم بہت سے بچے بیمار ہیں، اللہ کریم ایک بچہ اسامہ، اللہ کریم لنگ سرجری کی پروسیس سے گزر رہا ہے، میرے کریم مالک، بہت سے بچے تکلیفوں میں ہیں، اللہ کریم ماؤں کے دلوں کو تسکین دے اور انہیں اولاد کے ٹیسٹ نہ دینا، میرے مالک،
میرے مالک بچوں کی جوانیوں کی حفاظت، ان کے اخلاق کمال صحت شفاؤں کی حفاظت۔ اے میرے کریم والی، کتنے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن میرے کریم مالک تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی گنتی ہے تیرے پاس۔ اللہ کریم سب کو کامل شفائیں عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق کے دروازے ہر ایک پہ کھولیں، تنگی سے بچائیں، کشائش عطا فرمائیں، کفایت عطا فرمائیں، کفالت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم گھروں کو سکون کا باعث بنائیں، طلاقوں سے بچائیں۔ اللہ کریم گودے بھی نیک سوالے اولادوں سے بھریں، اور اللہ کریم زوجین جن کے رشتوں کی بندش، اللہ کریم ان کو بہترین زوج عافیت برکت اور مسنون شادیوں کے ساتھ عطا فرمائیں، اور جن بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں اللہ کریم ان میں برکت عطا فرمائیں، خیر عطا فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں، سنت کا نور عطا فرمائیں۔ بن مانگے ہر ایک کے دل میں جو دعا ہے اس سے قبولیت کی بہترین مہر